بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے اور اس چینل سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک اور درود پاک کا خوبصورت پیغام لے کر آئی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کے دلوں میں درود پاک کی محبت جو ہے مزید گہری ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں چند جملے کہنا چاہوں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے میری محبت کا اظہار ہے۔ درود پڑھوں تو لگتا ہے دل پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، درود پڑھوں تو لگتا ہے کہ دل پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، محمد کا نام لیتے ہی غموں کا بوجھ ہٹتا ہے، ہر سانس میں ان کی خوشبو بسا لے جو انسان، ہر سانس میں ان کی خوشبو بسا لے جو انسان، اس کی قسمت میں پھر رب رحمت ہی لکھا کرتا۔ آج ہم درود پاک کے ایک ایسے راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے انسان اگر سمجھ لے تو وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنا نہ چھوڑے، اور وہ راز یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی گفتگو میں ایسی مٹھاس کیوں ہوتی ہے کہ دل ان کی باتوں کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک سے جڑے ہوئے لوگوں میں ایک کشش ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ایسی روحانی کشش ہوتی ہے، جب انسان ان سے ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے تو انسان کے اندر وہ سکون اترتا ہے۔ یہ کوئی عام مٹھاس نہیں ہے، یہ نور کی مٹھاس ہوتی ہے، یہ اللہ کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اثر ہوتا ہے۔ چلیں آج اس راز کو کھولتے ہیں۔ پہلا راز تو یہ ہے کہ زبان وہی میٹھی ہوتی ہے جس پر درود کا نور جاری ہو۔ اللہ نے انسان کی زبان کو بڑی طاقت دی ہے۔ یہ زبان جو ہے کبھی زہر بن جاتی ہے، کسی کے دل کو توڑ دیتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے اور دلوں میں دوری ڈال دیتی ہے۔ لیکن جب یہی زبان جب درود پاک کے ورد کی عادی ہو جائے تو اس سے نکلنے والے الفاظ جو ہے نا زبان سے نہیں دل سے نکلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گفتگو جو ہے خود بخود میٹھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھل چکی ہوتی ہے، اور جو چیز عشق سے دھل جائے نا وہ سخت نہیں رہتی، وہ نرم پڑ جاتی ہے، وہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا راز، درود پاک دل کو نرم کر دیتا ہے اور نرم دل کی باتیں دل میں اترتی ہیں۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کے دل کی سختی کو توڑ دیتا ہے، اس کے دل کے جو ہے نا زنگ جو ہے نا جھڑ جاتے ہیں۔ جب دل نرم ہو جائے تو زبان بھی نرم ہو جاتی ہے، اور جب زبان نرم ہو جائے تو بات میں اثر آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی گفتگو سن کر لگتا ہے جیسے ان کے الفاظ دل پر رکھے ہوں، ٹھنڈے پانی کی طرح۔ دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے اور بات سیدھی دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور اس کا تیسرا راز یہ ہے، درود پاک جو ہے نا فرشتوں کو بلاتا ہے، اور فرشتوں کی جو موجودگی ہے نا زبان کو پاک بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، فرشتے جہاں موجود ہوں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، وہ گفتگو پاک ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے کی زبان کے گرد رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں، اس کی باتوں میں نور بھرتے ہیں، اس کے جملوں میں تاثیر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ایسے شخص کی بات صرف آواز نہیں ہوتی، وہ نور ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ اور زبان کی مٹھاس کا راز یہ بھی ہے کہ درود پاک انسان کو تکبر سے پاک کرتا ہے۔ تکبر نہ ہو تو انسان کی زبان میں جو ہے نا شیرینی آ جاتی ہے۔ تو پھر کڑواہٹ کہاں سے آتی ہے؟ سختی کیوں آتی ہے؟ گفتگو میں زہر کیوں آتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے تکبر۔ لیکن درود پاک انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لمحہ یہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی یا اللہ میں تیرے محبوب کے در کا محتاج ہوں۔ بے شک جو شخص خود کو محتاج سمجھ لے وہ دوسروں سے کبھی سختی سے نہیں ملتا، اس کی زبان ہمیشہ نرم رہتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کی گفتگو جو ہے نا آواز نہیں ہوتی،
اس کی زبان میں ایسی مٹھاس آتی ہے، اور وہ یہ سب اس لیے آتا ہے، یہ درود پاک کے نور کے بدلے میں آتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کی زبان کی مٹھاس کا جو راز ہے نا، پانچواں راز وہ یہ ہے کہ درود پاک دلوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ درود پاک صرف ذکر نہیں ہے، یہ محبت کا پل ہے، یہ دلوں کو قریب کرتا ہے، یہ رشتوں میں محبت بڑھاتا ہے۔ اس لیے جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، لوگ اس کی طرف خود کھنچتے ہیں، دلوں میں اس کی عزت پیدا ہوتی ہے، اس کی باتیں دل میں جگہ بناتی ہیں، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات محبت کے راستے سے گزر کر آتی ہے۔ اسی طرح درود پاک کا یہ جو چھٹا راز ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو میں مٹھاس درود پاک کی جو ہے نا قبول شدہ دعاؤں کا اثر ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان پر رحمتیں اترتی ہیں، ان کے دل میں ایک خاص نور اترتا ہے۔ قبولیت کا یہ نور انسان کی گفتگو میں بھی نظر آتا ہے، اس لیے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ لوگوں کو چھو جاتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں، سوئے ہوئے احساسات کو جگا دیتے ہیں۔ اس کی بات میں ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح درود پاک کا ساتواں راز کہ جس سے انسان کی زبان میں مٹھاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت الفاظ میں برکت ڈال دیتی ہے۔ جو شخص دن میں بار بار، رات میں بار بار، ہر لمحہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ نبی کی نسبت والا بن جاتا ہے۔ اور جس شخص پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہو، اس کی بات کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی بات میں برکت آ جاتی ہے، اس کی گفتگو دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے الفاظ محبت کے پھول بن کر پھوٹتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ درود پاک صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ دل کی غذا ہے، یہ روح کی روشنی ہے، یہ انسان کے اندر ایسی تبدیلی لاتا ہے جو باہر کی دنیا دیکھ سکتی ہے۔ ایسی تبدیلی کا اثر گفتگو میں جھلکتا ہے، چہرے پر نظر آتا ہے، آنکھوں میں چمکتا ہے، اور الفاظ میں مٹھاس بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا ایک پر اثر چیلنج دیتی ہوں۔ آج سے اسی لمحے سے ہم سب مل کر 1 منٹ درود شریف چیلنج شروع کرتے ہیں۔ صرف 1 منٹ اپنی مصروف زندگی میں سے نکالیے، دل سے، پیار سے، ادب سے درود پاک پڑھیے۔ بس یہ 1 منٹ، لیکن یقین رکھیے یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں آپ کی سکون، رحمت اور نور کا دروازہ کھول دے گا۔ اور یاد رکھیں، جس کا دل بدلے نا، اس کی زبان خود بخود بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زبانیں درود پاک کی عادی بنا دے، ہماری گفتگو میں بھی محبت، نور اور مٹھاس پیدا فرما دے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیں جو دن رات اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔